السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا وقت آ رہا ہے اور اس تعلق سے چند تنبیہات ہیں جن کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ایک سا کھانے کی اشیاء میں سے، جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا زکوٰۃ الفطر ایک صاع، یہ مقدار ہے زکوٰۃ الفطر کی، ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو میں سے، علی العبد والحر، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو اس پر، والذکر والانثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، والصغیر والکبیر، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، یعنی مسلمان آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ان سب پر زکوٰۃ الفطر فرض ہے۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور حکم دیا کہ اسے لوگوں کا نماز کے لیے نکلنے، یعنی نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اس تعلق سے بعض تنبیہات ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ وقت سے پہلے صدقہ فطر نکالنے سے ادا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص 25، 26 یا 27 رمضان کو کسی فقیر کو دے دیتا ہے غلہ یا اناج، تو اس کا ادا نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے بھی کسی نے اگر دے دیا ہے جیسے رمضان کے شروع میں یا رمضان کے بیچ میں، تو ادا نہیں ہوگا، اسے ادا کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ الفطر کو خود فقراء اور مساکین کو آپ دے سکتے ہیں، یا اپنے ضرورت مند جو آپ کے قرابت دار ہیں یا پڑوسیوں سے شروع کر سکتے ہیں جو اس کے مستحق ہیں، یا صرف ایسے ہی لوگوں کو وکیل بنائیں جو آپ کی طرف سے فقراء اور مساکین تک اناج پہنچائیں، جو جانتے ہوں زکوٰۃ الفطر کا مصرف کیا ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ زکوٰۃ المال کا ہر مستحق زکوٰۃ الفطر کا بھی مستحق ہو۔ تیسری بات کہ بعض لوگ زکوٰۃ الفطر کی رقم لے لیتے ہیں اور رقم ہی کو تقسیم کر دیتے ہیں، یہ غلطی ہے اور اس سے زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ جو زکوٰۃ الفطر تقسیم کرتے ہیں وہ پرتکلف اور شریعت نے جس چیز کا مطالبہ نہیں کیا ہے وہ لوگوں سے اس چیز کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں، جیسے چاول کے ساتھ تیل، گوشت، سبزی وغیرہ بھی فقراء و مساکین تک زکوٰۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر کی رقم سے پہنچانے کا ذمہ لے لیتے ہیں۔ یہ غلطی ہے۔ لوگوں پر وہ لازم نہ کریں جسے اللہ نے ان پر لازم نہیں کیا ہے۔ اگر یہ خیر ہوتا تو سلف صالحین ہم سے پہلے اس پر سبقت حاصل کر لیتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کے بدلے مال دینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ فقیر چاہے تو کھانا خرید لے گا، یا اگر چاہے تو دوسری ضرورت وہ اپنی پوری کر سکتا ہے اس مال سے، تو مال دینا زیادہ بہتر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عقلانیت ہے، یہ عقل کو لگانا ہے، کیونکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی موجودگی میں عقل کو مقدم کیا جا رہا ہے۔ سال بھر فقیر اور مسکین کو زکوٰۃ، عام صدقات اور خیرات میں مال ہی تو دیا جاتا ہے جس سے وہ اپنی ایسی ضروریات پوری کر سکتا ہے جس میں اسے مال کی ضرورت ہے۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم اور دینار رائج تھا، مگر اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی چیزیں صدقہ فطر میں دلوائی، اور کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کے بدلے مال دیا ہو، یا کسی صحابی نے غلے کی جگہ پر درہم اور دینار دیا ہو۔ اگر مال دینا زیادہ بہتر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور دلواتے اور صحابہ بھی اسی کے مطابق عمل کرتے، مگر درہم اور دینار کی موجودگی میں اسے نہ دلوانا بلکہ غلے کی شکل میں اسے ادا کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ غلے کے علاوہ کوئی اور چیز کافی نہیں ہوگی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ نقد دے سکتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، تو جو آسان ہے ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ غلے کی شکل میں زکوٰۃ الفطر ادا کرنے میں صحابہ کے مابین کوئی اختلاف نہیں تھا۔
ہر اختلاف معتبر نہیں ہوتا۔ صریح اور صحیح نصوص یعنی قرآن و سنت کے جو نصوص ہیں ان کی غیر موجودگی میں ایسے فقہی مسائل جن میں دلائل کے اندر احتمال ہوتا ہے تو اختلاف ایسا معتبر ہو سکتا ہے، مگر صحیح اور صحیح احادیث کے مقابلے میں اگر رائے یا قیاس ہو تو ایسا اختلاف غیر معتبر ہے جس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی بلکہ حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے اولی الامر کی، پھر اگر کسی چیز میں تمہارے آپس میں اختلاف ہو جائے تو اسے لوٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف، اور اللہ اور رسول کی طرف لوٹانے سے مراد کتاب و سنت کی طرف لوٹاؤ۔ اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اگر صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ یہاں پر ایک بات بتانی ضروری ہے کہ بعض لوگ علماء کے اختلاف کو مستحب چیزوں میں تو قبول نہیں کرتے، جیسے تراویح کے رکعات کے معاملے میں، مگر ویسی چیزوں میں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے، جیسے صدقہ فطر میں، اس میں قبول کر لیتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، جبکہ حدیث جو صحیح حدیث ہے وہ کیا ہے؟ جیسے کہ بخاری کی روایت میں ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ فرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر ایک سا کھجور یا ایک سا جو میں سے ہر غلام اور آزاد، مرد و زن، بڑے اور چھوٹے مسلمان پر، اور حکم دیا ہے کہ وہ اسے لوگوں کے یعنی عید کی نماز پر کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیں۔ چوتھا شبہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فقیر اناج نہیں لیتا بلکہ پیسہ مانگتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس فقیر کو بھی اس بات کی تعلیم دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تمہیں غلے کی شکل میں کھانے کی چیزیں دینے کا حکم دیا ہے، تمہیں بھی اسے خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ نیز کھانا بنیادی ضروریات میں سے ہے جو ہر شخص کی ضرورت ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔